جی تو دوستوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کو بولتے ہیں یعنی صاحب اختیار ہونا. ولایت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بادشاہت. ولایت اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، جز نمبر 3، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 334، کیا مولا علی حدیث نے نمبر کفر کی بات کی ہے؟ 334، حدیث نمبر اللہ آپ کو بلا کرے اس 4675 کے ہے. بارے میں یہ عن ابی بتا ذر، رہے ابی ہیں. ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت میری ابو ذر اطاعت کی اس نے غفاری اللہ کی کی روایت اطاعت ہے. کی. ومن عصانی فقد عصى الله، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. اور من عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. یعنی کیا مطلب؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت میری معصیت، اور میری معصیت اللہ کی معصیت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے نا؟ کافی کی جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، نبی کافی پاک شریف کی جو فرما رہے حدیث ہیں آپ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک پڑ گیا ہے، اس کا مطلب علی کی یہ ہے. نافرمانی میری یہ کتاب نافرمانی. کافی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 الکافی کی حدیث ہے. ہم بتا رہے ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبیا قط الا بها. وہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت، یعنی ہماری طاعت، ہمارا صاحب اختیار ہونا، جو ہماری جو بادشاہت ہے اہل ایمان پر، یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہماری ولایت، ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے. یا ولایت محبت کے معنوں میں لیں کہ ہماری مولا علی محبت، خود من فرما احبنی رہے ہیں. فقد احب اللہ، من احب علیا فقد احبنی، بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ولایت دونوں معنوں میں آتا ہے. ولایت محبت کے معنوں میں بھی ہے، ولایت بادشاہت کے معنوں میں ہے. ہماری جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاعت دین میں ہے وہ ہماری طاعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے وہ ہماری معصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کبھی معبوس نہیں کیا ہے مگر ہماری ولایت کے ساتھ. یہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے ان میں رسول پاک صلی اللہ مولا علیہ علی وسلم کو خود بشارت فرما رہے دیتے ہیں تھے، اور 12 اماموں کی، رسول کافی میں. سب انبیاء آدم علیہ السلام سے الکافی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصیات ہیں ان سب کو اسی بات کے ساتھ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دو، اور ان کے بعد 12 اماموں کی بشارت دے دو، اور اپنی امت سے عہد لے لو کہ ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان رکھنا، اور وہ جب ظہور کریں تو ان کی نصرت کرنا. اور اس کی حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں. اچھا اب اس میں غلط کون سی بات؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں انشاءاللہ مزید بات کروں گا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور سوال کر لوں آپ سے، ایک جی بات پوچھنا آخری ہے. سوال ہے، اس کے بعد دوسرا کالر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری کو بات پوری لگی ہو، میں بات کرتا ہوں، میں کوئی آپ سے اختلاف کی وجہ سے یہ بات نہیں کر نہیں رہا. آپ دیکھیں نا، اگر آپ واقعی ہماری کتب میں اتنی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ جو شخص ایمانداری سے ہماری کتب کو دیکھتا ہے تو اس میں تو بہت ہے توحید کے احادیث. کتاب توحید تو سے پہلے ہے اس میں، اور ائمہ تحریر مصباح المتحجد کو آپ نے دیکھا، مصباح المتحجد میں کتنی دعائیں ہیں، کتنے اس میں آپ کو دنیا میں کسی بھی دین میں، آپ عیسائیت میں جائیے، یہودیت میں جائیے، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جائیے، اتنے اللہ تعالیٰ سے تضرع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا تذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت کا اظہار جتنے ہمارے ائمہ تحریر علیہ السلام نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے. اگر آپ واقعی ایمانداری سے کام لیتے ہیں نا، یا کسی اور نے ریسرچ کر کے آپ کو سکھا دیا ہے، کہیں اور سے چوری کر کے آپ لے کے آئیں کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کیا نا، اگر واقعی آپ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، آپ میں سے آپ کو یہ 2-3 جملے سمجھ نہیں آئے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کیسا. نہیں بھائی، میں نے اور بھی کیونکہ پڑھا اگر جس نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، ان احادیث سے پہلے اس میں بہت سارے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر، اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار پر، کسی توبہ کے پر، پاس اتنا علم اہل ہوگا بیت تو علیہ وہ السلام بتاتا نے ہے. نفی کیا کہ ہم اللہ نہیں ہے، کبھی ہمیں اللہ نہیں کہنا، کبھی ہمیں خالق نہیں کہنا. یہ تو تواتر کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں، ان کو آپ کو سمجھ نہیں آئی، بس یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. نہیں یہ کہیں اور سے بھائی آپ لے ایسی کے آئے، بات نہیں ہے. نہیں آپ کہیں اور سے لے کے آئے نا، کسی اور نے آپ کو سکھایا نا، وہ کسی اور، مجھے پتا ہے ایسی دنیا میں آرگنائزیشنز بہت ہیں دنیا میں، وہ وہابیت کی جانب سے بہت اعلیٰ درجے کے ریسرچرز ہیں، ان کا کام، ان کو تنخواہ ملتا ہے اسی بات سے، ان کو کام نہیں کہ شاق ہے یا باطل ہے، ان کو تنخواہ ملتا ہے کہ بھائی تم شیعہ کتاب سے مواد نکالو. شیعہ کتاب سے مواد نکالتے ہیں، وہ کتاب چھاپتے ہیں، انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں، پھر آپ کو وہی ملا ہوگا نا، آپ کہنا کہ میں نے مطالعہ کیا. ہر چیز پہ مولا علی علیہ السلام کا بھائی جان، بے میں جو شمار شخص خود وصفات ہیں. انڈیپینڈنٹلی ایمانداری سے مطالعہ کرتا ہے، اس طرح کے سوال نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پہلے ان کو بہت سارا مواد مل جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ معاملے میں بھائی کیا جان ہے. ہے اس میں اور بھی ہے، اس میں اور بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک کہ ہے میں کوئی آپ، آپ کو میں یہاں مذاق پہ کر بیٹھا رہا ہوں بھائی، تم ابھی میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا ہے، دوسرے بھی منتظر ہیں. ابھی آپ نے 4-5 حدیث دکھائے، میں ان کا جواب دیا ہے آپ کو، تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ کم وقت دیا ہے نا. ابھی آپ اپنا آخری بے حدیث دکھائیں، شک. سوال کریں. آگے میں بھی ادھر ہوں، جتنے مشکل حدیث ہیں وہ لے کے آؤ ادھر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مجلس میں وہ جواب دیں گے. اگر اس مجلس میں ہم نے جواب نہیں دیا، اگلے مجلس میں جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں پھر آپ اگر واقعی ایماندار ہیں تو آپ نے کون احادیث کو کیوں چھوڑ دیا جن میں نفی الوہیت ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع ہے؟ وہ تو ہزاروں کی تعداد بھائی میں. جان اگر میں نے آپ سے پوچھنا تو پھر میں وہ تو نہیں نہ پوچھوں گا، ظاہری بات ہے آپ ان کتابوں کو کون کرتے ہیں تو میں آپ سے وہی پوچھوں گا نا جو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نہیں اب بخاری میں بھی اگر اس طرح واقعا کے آپ نے حدیث ہیں تحقیق جن کی میں ہوتی نا آپ ایمانداری سے، ایمانداری سے اگر تحقیق آپ کی ہوتی ہے تو وہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہوتا، پھر جو ایک چیز بداحت کے ساتھ معلوم ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا. بہرحال آخری سوال کر لو اپنا بھائی. چلو آخری سوال ہے، میں گفتگو کو ذرا مختصر کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ٹائم ملے. اب تو میں نے کافی وقت کیا. بے شک قرآن بے پاک شک. میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ مومنون کی،
آیت نمبر 23 یہ نیشم جعفری اس صاحب میں لکھا ہے ہیں کہ جو ان سے بات وہ کر رہے تبال ہیں. حق احواف حملہ فسد حسن السماوات علیہ والارض، اگر السلام. حق ان کی ہوا کی مطلب ان کی خواہش کی اتباع کر جاتا تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا، ٹھیک ہے. اور آیت کیا تفسیر ہے؟ کلی دوبارہ میں آیت پڑھیں، دوبارہ آیت پڑھیں آرام سے. سورہ مومنون ہے ہاں. اور آیت نمبر ہے 71 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. کیا؟ اس کے بارے میں بحر الانوار میں نامی جلد ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور دوسری تفسیر کمی ہے، تفسیر کمی کے اندر جو میرے پاس ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 92 ہے، اس کی دوسری جلد ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حق سے مراد مولا علی اور رسول اللہ ہیں. اگر وہ کسی کے مطلب پیروی کرتے تھے، کسی کی ہوا کی، کسی کی خواہشات کی پیروی کرتے تو زمین اور آسمان جو ہے اس میں فساد برپا ہوتا. یہ سورہ سورہ مومن مومنین میں نور کون کی سی آیت ہے بھائی؟ پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ مومنون نیشم ہے، جعفری آیت صاحب نمبر ہیں. 71 ہے. 71. اچھا اچھا. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اچھا، ہاں جی. مشکل کیا ہے تو اس حدیث میں؟ مشکل وہی کیا میں ہے آپ کو سر؟ بتانے لگا ہوں، اس ہاں میں میرا ایک سوال ہے نا میرا، بس ایک بہار دو منٹ الانوار دیں. اور تفسیر نہیں کلی. بہار الانوار میں تسلی سے سوال کریں، تسلی سے. بہار الانوار کی نویں جلد صفحہ نمبر 225 اور تفسیر کمی دوسری جلد اور صفحہ نمبر ہے 92. وہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں امام باقر کا قول لکھا ہے. امام فرماتے ہیں یہاں پہ جو حق ہے نا، وہ حق رسول اللہ اور مولا امیر المومنین ہے. اس کی واضح عبارت یہ قول الحق رسول اللہ و امیر المومنین. تو اگر یہ امام کی تفسیر مانے تو قرآن کی آیت مانے تو مولا امیر المومنین اور رسول خدا کسی اگر بھی حق خواہشات باطل انسان کی کی پوری پیروی نہیں کر کرے گا سکتے. تو زمین آسمان جبکہ نہیں اصول چھوڑے گا. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 میں امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی، ٹھیک ہے. تو اس کی عبارت آپ کو میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. اگر آپ مجھے کتاب الروضہ ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَلِذَالِكَ كَتَمَ علی علیہ السلام امرہ. مولا علی نے اپنے امر کو چھپا لیا. وَبَايَعَ مَكْرَهًا حَيْثُ لَمْ مکرہن يَجِدْ أَوَانًا، مکرہن. اور انہوں نے کراہت کے ساتھ بیعت کی کیونکہ انہیں حق کہیں اگر پر سے باطل بیعت کا نہیں. پیروی اب کرے اگر گا. وہ آیت دیکھیں اور امام باقر کی بھائی تفسیر بھائی، دیکھیں مجھے تو تعجب ہے واقعا. مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو. مجھے تعجب ہے کہ تم اس طرح سوال کرتے ہو بھائی. اچھا بہت بھائی، اب کیوں ستاتے ہو بھائی؟ اب میرے ٹائم ضائع کرتے ہو، ناظرین کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو. کوئی لوگ سمجھے کہ آپ بڑے محقق ہیں. نہیں بھائی، میں واقعا معذرت چاہتا ہوں، اگر واقعا آپ نے جواب دے تم میں بھیا بھائی بھائی میں نہیں، آئندہ کیوں کال اس نہیں طرح کروں گا اگر آپ کو بیوقوفانہ برا سوال لگا. کرتے ہو نا؟ ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ آپ اس طرح کے سوالات نہ کریں جو آپ کو خود پتہ ہے کہ سوال باطل ہے. تو بھائی بتاؤ نا کیا بیوقوفی ہے اس میں نے کیا غلط کہا ہے؟ دیکھیں عبارت نہیں ہے آپ ولو کی کتاب اتبع میں، الحق میں نے کچھ نہیں اهواءهم. اچھا، کہا. ابھی میرے سامنے 200 بہار کے صفحہ نمبر 225 آپ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا 225 میں یہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ بہار کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بہار الانوار کی. بہرحال ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، میں نہیں کہتا کہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ کہ تفسیر بہار کبھی دیکھیں، الانوار اس ہے، میں بھی دیا یہ ہے. بہار الانوار جلد تفسیر نمبر کبھی دیکھیں. 9 ہے عزیزو. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 225 پہ چلتے ہیں. صفحہ نمبر 225 یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ حدیث ہے. یہ صفحہ نمبر 225 ہے، ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر 225 اس میں کہاں؟ نیشم جعفری صاحب یہ سوال بھائی کر رہے تفسیر کمی ہیں. والی روایت ہے، ابھی ضرور ولی آپ اگر آپ ابھی کے ٹائم پاس لگے یہ گا نا بات وہ ہے کہ کتاب کھولنے میں. بھائی اب پہلے سے تو نہیں کہتے کہ میں اگر پہلے سے کہہ دیتے میں یہ سب روایت خارج کر کے لے کے آتا، ٹائم اتنا نہیں لگتا. اب ایک ایک تفصیل لے کے آتے. بہرحال آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو. آیت سورہ مبارک ہے، یہ بہار الانوار سورہ جلد مبارک آگے پیچھے ہو مومنون میں ہے. جاتی ہے، صفحے کا فرق ہے. آیت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. بہرحال صفحہ نمبر 25 میں مجھے نہیں نظر آیا یہ حدیث. اچھا آپ تفسیر کمی میں سے سورہ مومنون کی تفسیر نکال لیں، اس میں اس کا واضح وہ اوپر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی. یہ ہے ہم کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. آیت یہ ہے، آیت نمبر نہیں بھائی 71 سورہ آپ حوالہ چیک کر 71. لو، آپ میں بھائی کوئی بات غلطی پیش کیا یا کچھ. میں نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی. میں نے کہا مجھے نظر نہیں آیا صفحہ نمبر 225 میں. ولو اتبع الحق اهواءهم. اگر حق معاف کیجیے، اگر حق جو ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام. ہم کہتے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسی حدیث ہو. لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. آسمان زمین میں فساد پھیلے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ بھلے قرآن مجید میں آیت ہے ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. کیا ظهر الفساد في البر والبحر. بر و بحر میں، خشکی اور تری میں فساد پھیل گئی ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں، آسمان زمین میں فساد ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مکرہن، ان کو مجبور کیا گیا ہے. اہل بیت علیہ رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر کے ساتھ بیعت کیا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی. تقیہ میں یہ ہے کہ حضرت مقداد کو خود پتہ ہے، وہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ان کو کہنا پڑا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں مشرک بت پرست ہوں. اور قرآن مجید نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا. آیت بھی نازل ہو گئی ان کی شان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید بھی کی ہے، روایت بھی موجود ہے. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امیر اگر کوئی حق شخص خواہشات مکرہن کی کوئی کام پیروی کرتا کرے ہے، گا. مکرہن کیسے کوئی یہ کام لوگ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہہ یہ نہیں رہے کہ اس تھے نے کہ باطل کی اتباع کیا. مولا علی نے ابو مثلا بکر ایک کی شخص کہتا ہے بیعت اگر کی. آپ نماز پڑھیں تو میں آپ کو قتل کر دیتا ہوں نا، تو آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ دل میں نماز پڑھتے ہیں. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اشارہ بھی کیا، تو آپ کا گردن کاٹے گا، آپ کے بچوں کو قتل کر دے گا، آپ کے گھر کو جلا دے گا. تو آپ اس حالت میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ دل میں نماز پڑھیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے دل میں نماز پڑھیں گے بھائی، تو اس کو پتہ چل گیا وہ تو مار دے گا.
शरियत यही कह रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या उसकी इत्तिबा किया? नहीं, उसकी इत्तिबा नहीं किया आपने हक की इत्तिबा की। बहरहाल खुदा हाफिज मेरे भाई, अब दूसरों को भी वक्त दे। जी तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, हक जो है वो बातिल की पैरवी नहीं कर सकता। कुरान हमें ये बता रहा है हक बातिल की पैरवी नहीं कर सकता, और अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब हक हैं। तो अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।